آ رہے ہیں جی اسٹینڈ بائی. ویلکم بیک. انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات میں ایک بار پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے فیضان علم، جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں بھی موجود ہیں اور میں چاہوں گی کہ میں جاؤں محمد نوید نقشبندی کی جانب اور ان سے کچھ کلام سنیں. پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ کی جیے نہ اے شہ آنی وقار. آپ ہی کچھ کیجیے اے شاہ آنی وقار. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار. کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. اور مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا. جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا. میں رہا جا
ہوں تنہا اے حبیب کردگار. اور یہ دعا بڑی خوبصورت دعا ہے. کاش مل جاتی سعادت عمر کی رمضان میں, کاش مل جاتی سعادت عمر کی رمضان میں, روتے روتے گرد کعبہ پھرتا میں پروانہ وار, روتے روتے. ہم آئیں گے ہمارے علماء کرام کی جانب, اور سلمان صاحب کچھ سوالات کرنا چاہیں گے. بالکل جاری رکھیں گے. یہاں میں دو چھوٹی سی باتیں شیئر کرنا چاہوں گا اپنی ناقص معلومات میں بھی اضافے کے لیے, کہ حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کے مسلک میں یا آپ جس امام کو مانتے ہیں اس میں زکوٰۃ کی کیا مقدار ہے, کیا فیصد ہے, تقسیم کس طرح ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک بخیل شخص جو ہے اس کے لیے تو آپ طریقیت میں یہ رکھتے ہیں کہ 200 درہم پر 5 درہم جو ہے زکوٰۃ ہے, اور دینار کے حساب سے دیکھیں تو 200 دینار پر نصف دینار, 20 دینار پر, ہر 20 دینار پر نصف دینار ہے. پھر انہوں نے کہا کہ شبلی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو طریقیت میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا رقم ہی نہ ہو, مال ہی نہ ہو کہ کبھی زکوٰۃ واجب ہونے سے ہم بے نیاز ہو جائیں. تو کہا آپ کس امام کو مانتے ہیں, کسے رہنما مانتے ہیں؟ کہا ہم تو ابو بکر صدیق کو رہنما مانتے ہیں, کہ جب وہ گھر سے سب کچھ لے کر آ گئے اور اللہ کے رسول نے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑا, تو کہا اللہ اور اس کے رسول. اور حضرت علی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ بہت خوبصورت انہوں نے قصیدے میں اپنے 2 مصرے لکھے ہیں جس کا میں اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں, کہ مجھ پر کبھی زکوٰۃ واجب نہ ہوئی, کیا سخیوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سخی ہونا ضروری ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے, ہم یہ پیمانہ کیسے طے کریں؟ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر واجب ہے, ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ اس میں عام طور پر لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, وہ میں جاننا چاہوں گا. زاروی صاحب اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں زکوٰۃ کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں, یا بندہ دے سکتا ہے یا لے سکتا ہے. بے شک زکوٰۃ کے اندر تیسری چیز نہیں. آپ کس طریقے سے کریں گے؟ اگر کوئی آپ کا قریب کا رشتہ دار ہے, اس کو آپ اس طریقے سے پوچھیں کہ کیا آپ پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر میرے پاس رقم نہیں ہے, تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ظاہری طور پر آپ تحقیق کر لیں, باطنی تحقیق کا ہمیں شریعت مطالعہ نے حکم نہیں دیا ہے. آپ کو جب ظاہری طور پر یقین ہو جائے تو پھر آپ اپنی زکوٰۃ دے دیں. اس کی مثال میں اس طرح سے پیش کرنا چاہوں گا. بخاری شریف کے اندر روایت ہے, سرکار نے فرمایا کہ تم میرے پاس مقدمات لے کے آتے ہو اور پھر گواہی کی صورت میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں. اگر ہم گواہی کی صورت میں اور کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ کر دیتے ہیں, بادی النظر میں معاملہ کچھ ہے, تو وہ ہماری بارگاہ سے فیصلہ لے کے یا زمین کا ٹکڑا لے کے نہیں جا رہا, بلکہ جہنم کی آگ لے کے جا رہا ہے. تو اسلام ظاہر کو کہتا ہے. ظاہری طور پر جو اقرار کر لے, اقرار کی صورت میں یا آپ اس کے احوال سے واقف ہیں تو زکوٰۃ دے دیں. باقی یہ کرنا جیسے آج کل فلاحی ادارے کرتے ہیں, تمہارے گھر میں ٹی وی ہے, تمہارے گھر میں فریج ہے, تمہارے گھر میں یہ ہے, تمہارے گھر میں یہ ہے. یہاں آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں کراچی کے تجار کو یہ کہنا چاہوں گا, ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ مت دیں کہ جو لا کے فیملیوں کو تنگ کریں اور کہیں کہ بھائی تمہارے پاس یہ ہے یا یہ ہے. اپنی زکوٰۃ براہ راست غربا تک پہنچائیں. جب خالق نے اتنی تحقیق نہیں کی تو آپ کون ہوتے ہیں اتنی تحقیق کرنے والے؟ ظاہری حال کو دیکھ لیں. بہت خوبصورت بات. بہت. اور علامہ صاحب اس بات کو ہم کنٹینیو آگے, کیونکہ سحر کے بریک پہ ہمیں جانا ہے, سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے جی جیسے بس اتنی تحقیق کرنی ہے جیسے آپ اپنے مال کے لیے تحقیق کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ مستحقین کا مال ہے, فقراء و مساکین کا مال ہے, اس میں اتنی احتیاط برتیں جتنی آپ اپنے مال میں کریں. واہ کیا خوبصورت بات کہی. اسی خوبصورت بات پر آپ بھی کیجئے سحری, اور ہم بھی کرتے ہیں علماء کرام سے سحری, اور گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. سحری کے بعد ملتے ہیں فیضان علم میں.